بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، ایک ایسا گناہ جس میں ہم تقریباً سب مبتلا ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، چاہے دیندار طبقہ ہو یا بے دین ہو، چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو یا حاجی نہیں ہو، سب تقریباً اس گناہ میں مبتلا ہے۔ نماز کا چھوڑنا ہم گناہ سمجھتے ہیں اور زکوٰۃ کا نہ دینا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایسا گناہ ہے جس میں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، اللہ عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے کہ ہماری بہنیں بیچاری ساری زندگی غربت میں زندگی گزارتی ہے، جو اللہ نے مرد کا بیٹے کا بھی حصہ رکھا ہے اور بیٹی کا بھی حصہ رکھا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کے لیے، ایک بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کی مثل حصہ ہے۔ جتنا 2 بیٹیوں کو ملے گا اتنا ایک بیٹے کو حصہ ملے گا۔ اللہ چاہتے یوں بھی کہہ سکتے تھے جتنا 2 بیٹیوں کو ملا اتنا ایک بیٹے کو ملنا، کہ اللہ چاہتے یوں بھی کہہ سکتے تھے جتنا ایک بیٹے کو ملا ہے اتنا 2 بیٹیوں کو ملے، حالانکہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنا ایک بیٹے کو ملے گا اتنا 2 بیٹیوں کو ملے، بلکہ اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو اتنا ملے گا جتنا 2 بیٹیوں کو ملا ہے۔ 2 بیٹیوں کا تذکرہ کرا کہ 2 بیٹیوں کو جو حصہ ملے گا اتنا حصہ ایک بیٹے کو ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں اور بہن کو حصے نہیں دیتے۔ بہنیں ساری زندگی سلک کے رو کے زندگی گزار دیتی ہے، غربت میں زندگی گزار دیتی ہے، اور اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم اسے چوری سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ بہنوں کا حصہ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھے، چور سے بڑا چور ہے، ڈاکو سے بڑا ڈاکو ہے جو بہنوں کا حق نہیں دیتا، بہنوں کا حصہ نہیں دیتا۔ بھائی سارا کچھ خود کھا لیتے ہیں، اپنی جائیداد اپنی دولت بنا لیتے ہیں، اور بہنوں کو ایک پائی بھی حصہ نہیں دیتے تو بہت کم دیتے، پورا حصہ نہیں دیتے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ فرما رہے وہ لوگ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ میرے بھائیو، یہ نمازیں، یہ حج کرنا، یہ دین کے کام کرنا ہمیں نہیں بچا سکے گے۔ یہ بہن کا حصہ نہ دینا ایک قسم کا قرض ہے، قرض تو شہید کو معاف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ لایا گیا کسی صحابی کا، یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ کرام سے، اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے کسی کا؟ کہا بتایا گیا اس پہ اس کو قرض دینا ہے، فلاں آدمی کا قرض دینا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا قرض کافر بے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، تم پڑھا دو۔ صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ آپ پڑھا دے، کہا نہیں میں نہیں پڑھا سکتا، اس پہ قرضہ ہے۔ پھر ایک صحابی نے اپنے ذمہ لیا کہ میں اس کا قرضہ اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کروں اس کی طرف سے۔ پھر جا کے اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے۔ میرے بھائیو، قرض کسی کو معاف نہیں ہے، قرض جو ہے کسی کو معاف نہیں ہے۔ آج ہم بہنوں کے حصے کھا لیتے ہیں، بہنوں کا حق کھا لیتے ہیں، بھائی تو خود لے لیتے ہیں، بھائی تو لڑ بڑ کے جیسے کیسے اپنا حصہ پورا لے لیتے ہیں، لیکن بہنیں بیچاری مظلوم ہوتی ہے، وہ نہیں لے سکتی۔ اگر مطالبہ کرے تو بھائی کہتے ہیں تیرا مجھ سے رشتہ ختم، تیرا مجھ سے تعلق ختم، آج کے بعد تو میرے لیے مر گئی، میں تیرے لیے مر گیا۔ میرے بھائیو، جو بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ان کو ڈوب مر جانا چاہیے، انہیں غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہیں۔ کیا جواب دے گا اللہ کو جا کر، اس کے رسول کو جا کر؟ خود مر گئے، بہن کا حصہ نہیں دیا، بچے اس کی دولت پہ مزے کر رہے ہوگے، اور بہن کا حصہ نہ دینے والا اپنی قبر کو کالا کر کے مر چکا ہے۔ قبر سانپ بچھو کو سے کیسے بچو گے تم؟ جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے تم؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے جو گناہ ہے۔ تو بھائی آج سے گناہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے جو ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بہنوں کا حق نہیں دیا، خود حج پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، تیرا حصہ حج قبول نہیں ہے، تیری نمازیں نہیں قبول، یہ نمازیں قیامت کے دن تیرے منہ پہ دے کے مار دی جائے گی، تیرا حج قیامت کے دن تیرے منہ پہ دے کے مار دیا جائے گا کہ نہیں یہ قبول، جا یہاں سے۔ تو کیا کر لو گے اس ٹائم؟ کیا اللہ اس کے رسول کو جواب دو گے؟ تو توبہ کر آج سے اس گناہ سے، کہ ہم جتنا ہماری بہنوں کا حصہ نکلتا ہے، جتنا میری بہنوں کا حق نکلتا ہے، پورا حصہ دوں گا انشاءاللہ، بڑھا کے دوں گا، کم نہیں دوں گا، پورا اس کا حصہ دوں گا انشاءاللہ۔ آپ تو قبر میں چلے جائے گی، اولاد آپ کی مزے کرے گی، آپ کے وارث آپ کے مزے کرے گے، اور پیچھے جوتے آپ کو پڑ رہے ہوگے، قبر آپ کالی کرو گے اپنی۔ تو ظلم مت کرو، یہ بھی ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا کے چوروں کو پولیس پکڑتی ہے،
اور بہنوں کے حق کھانے والوں کو دنیا کی پولیس نہیں پکڑتی، قیامت میں اللہ کے فرشتے پکڑیں گے، پھر اس کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے پکڑ کر. کیا اللہ اس کے رسول کو جواب دو گے؟ تو توبہ کرو اس گناہ سے اور نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنی بہنوں کو جتنا حق بنتا ہے مفتیان کرام کے پاس جا کر بتائیں گے کہ اتنا ہمارا باپ چھوڑ کر مرا ہے، جائیداد دولت، ہماری بہنوں کا جتنا حصہ نکلتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنی بہنوں کو پورا حصہ دیں گے انشاءاللہ. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور میرے اس ویڈیو کو آگے پہنچائے گے انشاءاللہ.